بوا محب کی شاعری خپلوں میں پہنچا، اس لیے جو طرزیں خپلوں میں مستعمل ہیں وہ ہمارے یہاں شاذ و نادر ہی اس پر عمل ہوتا ہے۔ بوا شجاع جو ہے وہ اچھے شاعر تھے اور کلام محب پڑھنے میں انہیں بہت ہی زبردست قسم کی مہارت پہ جو، کیونکہ رائے صاحب خپلو کے گھر میں مجلس پڑھتے رہے، مرثیہ نوحہ وہی پڑھتے تھے، تو ان سے ہم نے کچھ ریکارڈنگ بھی حاصل کی تھی، میں اور ابو شریف نے، آج سے کوئی 30-40 سال پہلے جو جب سے ابو کے پاس ویڈیوگرافی کا مشین آیا تو ہم یہاں سے جشن کانچھے کے لیے گئے تھے، وہاں کاچو شجاع کو ریکارڈ کرنے کے لیے گیا تو اس نے ہمیں وہاں عاشورہ کرایا، 4-5 مرثیے پڑھے ہیں، ابو کے پاس بھی ریکارڈنگ موجود ہے۔ دن اب وہی 1-2 مرثیے شمیم صاحب نے بھی پڑھا، لیکن شمیم صاحب کی آواز میں وہ سوز مجھے نظر نہیں آیا جو شجاع صاحب کی آواز میں، بہت زبردست، اور کیونکہ طرز کو بہت مکمل کر کے پڑھتے تھے۔ تو بوا ذاکر کے مرثیے سارے یہاں آیا جی، یہاں آیا، لیکن یہاں ایک نوحہ میں نے آپ لوگوں کو دیا تھا، آپ لوگوں نے اس کو استعمال نہیں کیا۔ گنگوپی میں ایک دفعہ گیا جی، گنگوپی امامباڑے میں عموماً شب عاشور کی جلوس میں ادھر جاتا ہوں، تو خیر ان کا وہ جو نوجوان لڑکا ہے وہ نوحہ پڑھ رہا تھا، تو میں وہ نوحہ سن کے حیران ہو گیا۔ نوحہ تو سنا لیکن مجھے پتہ نہیں لگا کہ یہ کہاں سے پڑھ رہا ہے، کیا ہے یہ نوحہ کی۔ تو میں اور فخر عباس صاحب ساتھ تھے، ہم ریڈیو سے چھٹی کر کے آئے تھے، تو جلوس جو ہے وہ مشتاق وانی کے گھر کے پاس پہنچا ہوا تھا، وہاں وہ نوحہ خوانی ہو رہی تھی۔ تو اس نوحے کے اندر جو ہے وہ کچھ، اب وہ شور میں تو کم سنتا ہوں، مجھے ابھی آپ سے کوئی فخر صاحب جو 1913 میں آئے تھے نا، 2013 میں پہلی دفعہ جب آئے تھے، اس وقت کی بات ہے۔ تو میں نے کہا یہ نوحہ مجھے لگتا تو ہے کہ میں نے سنا ہے، لیکن جو کمال چیز تو یہ بالکل عجیب غریب نوحہ ہے۔ تو فخر صاحب نے مجھے کہا عباس صاحب اس کا مجھے ترجمہ سناؤ۔ میں نے کہا سر یہ شور میں اچھی طرح سن نہیں رہا ہوں، لیکن 2 مصرے ایسے ہیں کہ میں کوشش کرتا ہوں آپ کو۔ حضرت عباس کا ذکر جہاں کیا ہے وہاں آنسو اور پانی کا ذکر ہے، حضرت علی اکبر کی جہاں جوانی کا ذکر کیا ہے وہاں آگ اور تپش کا ذکر ہے۔ عجیب سے مصرے، جب میں نے یہ اس کو ترجمہ کر کے سنا ہے تو وہ آدمی سڑک پہ لیٹ گیا جی۔ عباس صاحب یہی ہے؟ میں کیا اپنی طرف سے بول رہا ہوں سر، یہ لوگ بول رہے ہیں، میں جو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو ترجمہ کر رہا ہوں۔ وہ بالکل زمین پہ لیٹ گیا جی۔ خیر اس کے بعد ہم گھر واپس آئے، پھر میں نے گھر میں دیکھا تو کاچو سکندر کا لڑکا اسفندیار جو کرگل میں، اس نے بوا محب اور بوا ذاکر کی ان کو میں نے دیا ہے کاپی، کتاب پیشی ہے نا۔ تو اس کتاب میں وہ نوحہ تھا، الحسین منی و انا من الحسین، اصل اس کا ٹائٹل وہ ہے، وہ یہ لوگ نہیں پڑھ رہے تھے۔ میں کنفیوز اس لیے ہوا تھا کہ نوحہ تو مجھے ذہن میں آ رہا تھا کہیں ہے، لیکن یہ کہاں سے لیا یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر میں نے وہ سدے بکس کے عباس کو کہا یار اس کو کہو اس نوحے کو پورا پڑھا کریں، لیکن اب کیونکہ وہ ان کے بزرگوں سے جو کچھ اس کو ملا ہے وہ مانتی تھے کڑول ایکسیپٹ مائی بیسٹ، اسی طرح۔ تو کاچو کو میں نے دیا تو میں نے کہا یہ آپ لوگ پڑھیں، تو نوحے تو آپ کو بہت ملیں گے، لیکن ہزاروں ملیں گے، لیکن شاذ و نادر ایسے نوحے ملتے ہیں جن کے اندر جو ہے وہ ایسا سوز ہوتا ہے، ایسا
تپش ہوتا ہے. نوحہ تو اس نے بہت اچھا پڑھا اس لڑکے نے, لیکن وہ مصرے چھوڑ کے پڑھ رہے تھے. قتلگاہ کا شبیہ یہ کب تعمیر ہوا اور جلوس اعزاز قتلگاہ کی تعمیر سے پہلے کہاں لے جاتے تھے؟ قتلگاہ کے جو تعمیر کا کام ہے یہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر ہم عام گفتگو میں بتا رہے تھے نا کہ احمد شاہ کے دور کے بعد ہی ہوا ہے یہ. میں نے اس سے پہلے تو ہمیں کوئی آثار یا کوئی روایت کوئی ہمارے قانون تک نہیں پہنچا. ہو سکتا ممکن ہے صحیح ہو, لیکن قتلگاہ کی اہم خصوصیت یہی ہے کہ اس جگہ پر اصل روزے کربلا کا جو خاک شفا جسے آپ کو کہتے ہیں, کیونکہ وہ دور تھا جس پہ کربلا میں آپ کو آسانی سے مٹی ہاتھ آتا تھا. وہاں سے اس زمانے کے زوار جو مجھے پتہ یہی لگا کہ 12 سال کے بعد وہ واپس پہنچا تھا. یہاں سے مزدوری کرتے ہوئے, راستہ کاٹتے ہوئے, پیدل جا کے, وہ کوارڈو کا تھا اس کا بھی وہاں آستانہ بنا ہوا کہتا ہے اسی بندے کا. وہ حالانکہ سید نہیں ہے نہ کچھ, کیونکہ اس کی عقیدت کے زور پر لوگوں نے اس سے وہ محبت کی. اس کا کہتے ہیں کہ قبر کا آستانہ تھا, ابھی ہے یا نہیں اللہ بہتر جانتا ہے. تو اس مرحوم نے یہاں لایا, یہاں لا کے رائے صاحب کے قلعے میں جب وہ پہلا زوار آیا تو لازم بات ہے رائے کو تبرکات لے کے ادھر حاضر ہوئے. بری دربار کا محفل تھا, تو وہاں جب انہوں نے نذرانہ پیش کیا, جب پہلے خاک شفا جب ان کے سامنے لایا تو کہتے ہیں کہ ادھر ایک کوہرام مچ گیا اور بڑا مجلس ہوا. لوگ رونے پیٹنے لگے کہ بھئی آج کربلا کی زمین جو ہے, مٹی جو ہے وہ ہمارے اس گھر میں پہنچا ہے. تو بعد میں اس کو لے جا کے ابھی قتلگاہ کی جگہ پر اس کو دفن کیا, ادھر آستانہ بنایا. اب ہم لوگ تو اس کو اس حوالے سے تو ہم نہیں سمجھتے. ہم لوگوں نے سوچا ہے بھائی یہ کسی نے بنایا ہوگا اس کو, نا امام تو یہاں شہید نہیں ہوا, لیکن وہ شہید کے خاک جو ہے وہ وہاں تک پہنچا ہے. نتیجتاً لوگوں کی نیتیں پوری ہوتی رہیں. لوگ اپنے عقیدت کے زور پہ ادھر جاتے ہیں, تو کسی کو اولاد کی تمنا ہوتی, کسی کو جائیداد کی, وہ جا کے ادھر سے حاصل کر کے آتے ہیں. تو مجھے یہ بات عجب نہیں لگتا ہے, کیونکہ اس وجہ سے کہ اگر وہاں اصل میں خاک کربلا مدفون ہے تو کربلا میں بھی وہی کچھ ہے نا. تو یہ ریکارڈ پہ ہونا چاہیے یہ بات. مطلب عزاداری حوالی ہے, مطلب آنے والی نسل کو یا نوجوانوں کو یا لوگوں کو کیا مطلب پیغام آپ دینا چاہیے؟ ابھی ایک اور کلام میں نے لکھا تھا, اس میں ایک لفظ میں یاد آ رہا ہے, بونسخ سکھا بلان دوں مچھت. ٹھیک ہے نا جی. اب کیونکہ ہم روایتوں سے نکلنا چاہیے ہمیں, نئی نسل کو. ابھی آپ جس جغرافیائی ماحول میں رہ رہے ہیں, آپ کو زندہ رہنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ آپ کے بچے جو پڑھ لکھنے کے بعد بے روزگار ہو رہے ہیں, ان کو روزگار نہیں مل رہا, آپ کے علاقے کو محروم رکھا جا رہا ہے. صرف بلانڈوں تک نہ محدود سمجھتے. حسین کا کردار نہیں, علی کا کردار نہیں, یہ ندان الزر. تو پھر کیوں کرتے ہو یہ ماتم؟ یا تو حسینی بن کے دکھاؤ یا علی کا کردار کو ماننے والا بن کے دکھاؤ. نہیں ہے تو ان کا نام لینا چھوڑ دو. ادھر کڑو خو نہ ہوئے نا, مجھے ناراض نہ ہونا یار, ناراض نہ ہونا. وہ نا تنگ نظری کے اس حدود سے نکلو. میرا کہنے کا مقصد بونسخ سکھا بلانڈوں مچھت, کوئی سمجھ کے معرفت کے ساتھ ماتم کرو. دو ہنگایال من مت دو کلے من زیدان خواہن درگا من من. چپ زیادہ پسند بھی مرثیہ یا نوحے کا کوئی نالا جسے حضرت علی اکبر پہ آپ پہ مرثیہ کچا آپ پہ شریف بیک گراؤنڈی تانست پا حائل علی اکبر با محبر بیس پنجو دے نوحو با شجاع چھوسی دیوئی نظر پن خپولی دینی سی ماتم سر بینو دے بھی ریکارڈنگ پائیں ریڈیو ہے تو انس پر دیں آدھے کاپی پہ سے کھولے بنس پر. نوحہ جو ہے وہ بہت خوبصورت نوحہ ہے جی. مجھے
نوحوں میں سب سے زیادہ وہی پسند ہے. تو حائل علی اکبر یہ تو خٹ میں ذہن پہ کمزور سمجھتا. پہلے کراچی سے نوحے لاتے تھے. جی 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 جی. لوکل گنا سے شاعری کب سے یہ شروع ہوا جی؟ کس شاعر نے کیا جی؟ لوکل تو یہ اردو میں تو مجھے پتہ نہیں ہے کس نے شروع کیا. بلتی میں البتہ جو سرائکی طرزوں پہ پہلا نوحہ لکھا وہ حسنی مرحوم نے لکھا تھا. تو کھڑروں میں 40 کا جلوس تھا تو امیر وغیرہ نے کہا، شاید مجھے ہی کہا کہ آپ اس پر کوئی نوحہ لکھوائیں، اس طرز پہ اگر ممکن ہے تو کوئی لکھ سکتا ہے. تو میں نے کہا یار حسنی صاحب کو میں کہوں گا. تو حسنی صاحب نے دن نوحہ جن پہ جو ہاں وہ سرائکی طرز میں پہلا نوحہ تھا جی. تو پھر وہ اس نے ٹیلیفون پر مجھے 4 بند لکھے. میں نے وہ فوراً امیر وغیرہ کو بھیج دیا ادھر، ٹیلیفون ہے جو. پھر انہوں نے تیاری کی، اتنے تک اس نے نوحے کو مکمل کر کے مجھے فون پہ لکھوایا. میں نے کہا تو پھر امام باڑی سو جلوس پہ پھونتا. پھر ہمارے یہاں کھاڑروں میں سلسلہ ایسا ہے جی کہ یہاں سے مسجد تک تو ہم بلتی میں نوحہ خوانی کرتے ہیں. دے دورانی انہوں نے اس نوحے کی مطلب تو شاید پریکٹس کی کر کے آخری لمحات میں لکھا تھا. تو اس طرح لیکن وہ نوحہ بڑا مقبول ہو گیا، بہت اچھا بھی لکھا تھا انہوں نے. باقی کراچی سے جو نوحے لائے ان میں سے 1-2 نوحے میں خود لے کے آیا تھا جی. کچھ کا محبوب نے لے آئے تھے ادھر سے، پتہ نہیں کس سورس سے لائے مجھے یاد نہیں ہے. اس کے علاوہ ذاکر علی جو کے پاس جو نوحے آتے تھے وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے وہ کہاں سے لاتے تھے. بہت خوبصورت نوحے یہ لکھے سل ذاکر علی کا اب ذہن میں نہیں آ رہے نا جی. بدقسمتی جو بھول گیا، مجھے یاد نہیں آ رہا. ہم لوگ یہ زیادہ تر اپنے سچے صاحب کے پڑھے ہوئے، کیونکہ میں وہاں لالو کھیت میں رہتا تھا کراچی جو. تو جس محلے میں وہ لوگ ریکارڈنگ کرتے تھے وہاں امام باڑ نزدیک تھا، تو میں اکثر ادھر. مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ سچے ہے، بہت بڑا ہے، وہ کوئی ایسا علم نہیں تھا جی. وہ تو بعد میں یہاں آ کے پتہ لگا کہ وہ بہت بڑے نوحان. لیکن اسے وہ وہاں اونچا رہے اپنا علم، اس قسم کا اس قسم کے نوحے وہ پڑھتے تھے. تو وہ بغیر لاؤڈ اسپیکر کے پڑھتے تھے جی. بہت خوبصورت آواز جو. تو ہم متاثر تو ہو جاتے تھے ادھر ان کو دیکھ کر سن کر. نا اسی کے 1-2 نوحے یہاں لے آئے. وہ تو وہ میں بھول گیا، یاد نہیں آ رہا جی. بہت سے نوحے ان کے پھر بعد میں آنا شروع ہو گیا. کا محبوب نے بھی ان کے نوحے بہت پڑھا ہے. انہیں کو پڑھتے وہ اس نے اس کو صحیح انٹروڈیوس انہوں نے کیا، صحیح تعارف کیا. مطلب سمجھو. اچھا جو یہاں یہ بھی آپ خود بھی شاعری کرتے ہیں جو تھے، کبھی آپ نے خود بھی کوشش کی جو کوئی نوحہ لکھیں گے؟ کوشش بس پن کاچو کے صاحب کو میں نے دیا ہے، ابھی حال ہی میں دیا ہے. وہ آج سے بہت پہلے لکھا تھا، کوئی 20-15 سال. کاچو ہی پیچھے پڑا رہتا ہے نا جی، کچھ نہ کچھ پرانے فائلوں سے نکال کے دے دے رہے. تو وہاں خواہنگاری ادبی وارث جو ایک نوحہ میں نے ان کو دیا تھا جی. رشو بھی اچھا پرنگا بیس پہ محرم یا کملا ان سوا ایک دن پہلے. سورال تومت فربو فربون چیچاغنی بانسے خورش چسپا بیبی رولنا فرم تھن مالا یت دیان سے. یہ واقع سورا کے حوالے سے لکھا تھا جی. یہ سورال تومت فربون چیچاغنی بانسے خورش چسپا بیبی رولنا
فرین تھون مطلب فرین پر تھون ملایوف دیان سے اس حوالے سے لکھا تھا جی یا لوگ پوچھی گت سم سے سنین سکس نہ دک تت پا ہاں چھوڑی میں چھوڑ لوگن چھوڑی میں چھوڑ لوگن وابد شوزگون تھرو یوت فیانسے شغلون ترویت شغزگون ترویت فیانسے پیانسه او نمبر دب نقشاین پا های یا فرین پو پدون یا میمون بابون زن پو دادام سے کھڑک سانسے ماشاء اللہ biz ja, chick beschaffen, ja? ها جو Chick beschaffen, ja.